السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میری بات کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، بڑے دھیان نال میری گل سننی، خاص طور پر مرزا جہلمی کے چاہنے والے اور مرزا جہلمی کے جو مقلدین ہیں وہ میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو ہیٹ سپیچ کرنے کے عادی ہیں، جو بڑے شوق سے ہیٹ سپیچ کرتے ہیں اور کسی کے بھی خلاف گفتگو کر کے اور اپنے بیان میں کسی کی بھی پگڑی اچھال کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے کمال کا کام کر دیا ہے، ہماری جیسی تو گفتگو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، وہ دین کو نقصان پہنچا کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، وہ امت کے اندر انتشار پیدا کر کے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہیٹ سپیچ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے، جتنے بھی یہ ہیٹ سپیچ کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیٹ سپیچ کرنے والے ہیں، نفرت والی گفتگو کرنے والے ہیں اور انتشار پھیلانے والی گفتگو کرنے والے ہیں، یاد رکھیے، جو آپ بیجیں گے، جو آپ بوئیں گے، وہی آپ کاٹیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے آلو کی فصل اگائی ہو، آلو کی فصل، آلو کا بیج جو ہے وہ بویا ہو اور اس میں سے آپ کو تربوز نکلتا ہوا نظر آئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نفرت کا بیج بویا ہو اور اس میں سے محبت کے پھول کھلنے لگیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کسی کے خلاف بات کریں گے تو اس کے ری ایکشن میں آپ کے خلاف بات کی جائے گی۔ دیکھیے، علماء کرام کا صدیوں سے اختلاف چل رہا ہے، کئی مذاہب ہیں، بے شمار مذاہب ہیں اور بے شمار عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی نیچری ہے، کوئی دہریہ ہے، الگ الگ کئی قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور کتنے فرقے موجود ہیں۔ اختلاف ہو جانا بات کے اندر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی آڑ میں اور عقائد ڈیفرنٹ ہونے کی آڑ میں کہ تیرا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے، اس بات کو آڑ بنا کر اور اس بات کو دلیل بنا کر اگر آپ توہین آمیز لہجہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ لازمی توہین آمیز ہی آئے گا۔ یہ جو مرزا محمد علی جہلمی نے ایک اپنا طریقہ گفتگو بنایا ہوا ہے، انداز گفتگو جو وہ اختیار کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر محبتیں بڑھ رہی ہیں، پیار بڑھ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہے؟ نہیں بھائی جان، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے، مزید دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، مزید جو ہے وہ اختلافات کو جو ہے نا وہ ہوا مل رہی ہے۔ صرف مرزا محمد علی جہلمی صاحب کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے، کئی اور سکالرز بھی ایسے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ایسے ہیں کہ جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، آپ کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، آپ کے بڑوں کو برا کہتے ہیں، جن کے آپ فالوورز ہیں ان کو وہ برا کہتے ہیں۔ میں آپ کو سادہ سی مثال دے رہا ہوں، سن کے جائیے گا۔ اچھا، کچھ مہینے پہلے بھی مرزا جہلمی نے عمران خان کے خلاف گفتگو کی تھی۔ عمران خان کے خلاف گفتگو کرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہر طرف سے اس کے اوپر وار ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کے کچے چٹے سارے کھول دیے تھے لوگوں نے، اس کو گالیاں بھی پڑی تھیں، لوگوں نے حرام زادہ کہا، بے غیرت کہا،
पता नहीं क्या क्या उसको गालियां सुनने को मिली, और भी बड़ी बड़ी गालियां थी, माँ बहनों की गालियां भी लोगों ने निकाली। फिर क्या हुआ, मिर्जा जेहलवी साहब ठंडे हो गए। मिर्जा जेहलवी को पता चला कि यार उन्होंने तो जो है ना वो शहद की मक्खियों के जो छत्ते में हाथ दे दिया है, और जी मैं कहते ना भूडा दे खखर जड़ा ना उन्हें हाथ दे देता है। उसने जब महसूस किया कि अब उसका जो है ना वो हाल बुरा हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बदनामी हो रही है, गालियां पड़ रही हैं, फिर वो नरम हुआ। फिर उसने अपने अंदाजे गुफ्तगू को इमरान खान के हवाले से चेंज किया। ये एक दुनियावी लीडर की बात थी, जिसे लोग दुनियावी लीडर समझते हैं, उसके हवाले से बात। अभी चंद दिन पहले फिर उसने इमरान खान के खिलाफ बात की है, तो अभी देख ले फिर उसका क्या हाल हो रहा है। उसको फिर से गालियां पड़ रही हैं, उसको फिर से बुरा कहा जा रहा है, उसको फिर से जो है ना उसकी माँ बहन को एक किया जा रहा है। अपनी वीडियोस के अंदर लोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियां पड़ रही है ना कि मिर्जा अगर उसको बैठ के सामने सुन ले तो उसके कानों से धुआं निकलने लगे। इसी तरह बिल्कुल सेम जब मिर्जा जेहलवी को कोई बुरा कहता है तो मिर्जा जेहलवी के फॉलोवर्स और उसके मुकल्लिदीन भी उन लोगों को माफ नहीं करते हैं जो मिर्जा जेहलवी के खिलाफ बात करता है। अभी आप में मेरी ताज़ा मिसाल ले लीजिए, आप कहेंगे कि मिर्जा जेहलवी ने अपने स्टूडेंट को बड़ा अच्छा तैयार किया है, वो कहते हैं इमरान खान की ज़बान बड़ी गंदी है। तो क्या तेरी ज़बान अच्छी है? क्या तेरी ज़बान साफ सुथरी है? तेरी ज़बान में क्या है, फूल खिलते हैं? तू क्या अपनी ज़बान से जो है वो खुशबुओं के छींटे मारता है? नहीं, तेरी ज़बान भी बहुत गंदी है और गलीज तरीन ज़बान को इस्तेमाल करता है। ये जो हमारा रिएक्शन आता है, ये जो हम तेरे खिलाफ बात करते हैं और ये जो तेरे खिलाफ हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये इस बात की दलील है और ये उसी का नतीजा है जो तू अपनी ज़बान से बातें करता है। जब तू हमारे बुजुर्गों को बुरा कहेगा, हमारे बड़ों को बुरा कहेगा, जिन्होंने दीन की खिदमत में अपनी सारी जिंदगी लगा दी है, जिन्होंने लोगों को अल्लाह के करीब करने के लिए अपनी सारी जिंदगी की मेहनत मुशक्कत, अपनी पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो लगा दिया है, जब तू उनके सारे काम को जीरो करके कहेगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय शिरक फैलाने के, तो ये जो इतनी ज्यादा मखलूक करोड़ों की तादाद में तुझे अल्लाह अल्लाह करती हुई नजर आती है, तुझे सजदे करती हुई नजर आती है, कि इन सब को तूने मुसलमान किया है? क्या इन सब को तेरी जहलम में बैठे हुए एकेडमी में जो तू बयान करता है ये वो सुन के मुसलमान हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बुजुर्गों की खिदमत है, ये अल्लाह के वलियों की खिदमत है दीन के लिए। जो उन्होंने दीन की खिदमत की है, ये उसका नतीजा है कि लोग आज मुसलमान हैं, लोग इतने करोड़ों अरबों की तादाद में मुसलमान हैं। क्या इन सब को सहाबा इकराम ने मुसलमान किया है? क्या इन सब को ताबईन ने मुसलमान किया है? नहीं भाई, ये सूफिया किराम की खिदमत हैं, ये औलिया अल्लाह की खिदमत हैं, ये बुजुर्गों का फैजान है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला हुआ है। तो बात मैं ये कर रहा था कि जब किसी के खिलाफ बात की जाती है तो उसके चाहने वाले रिएक्शन देते हैं। मेरी ये गुफ्तगू भी रिएक्शन में है, मेरा कोई तेरे साथ जाती मामला नहीं है। तेरी बदतमीजियों से हमारा दिल दुखता है, उसकी वजह से हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है ना। अगर तू अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से, एक अच्छे अंदाज से जो है वो तू इख्तिलाफ करता हमारे साथ, जैसे वहाबी सुन्नी का इख्तिलाफ चल रहा है, शिया सुन्नी का इख्तिलाफ चल रहा है, देवबंदी का इख्तिलाफ चल रहा है, दीगर जो फिरके हैं और जो अकायद हैं जो उनका आपस में जो हिसाब किताब चल रहा है, जैसे वो इख्तिलाफ कर रहे हैं तू भी करता चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सही जहां इतने मुखालिफीन अहले सुन्नत के, एक और मुखालिफ के अंदर इजाफा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुमने जबान इस्तेमाल की गलीज, जो तूने जबान इस्तेमाल की वो बहुत गलीज जबान है। मैं जब तेरे खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि तू अपनी शोहरत के लिए बना रहा है, अपनी वाह वाह के लिए बना रहा है, अपनी पब्लिसिटी के लिए तू वीडियो बनाता है और मिर्जा का नाम लेता है और दीगर जो बदतमीज किस्म के स्कॉलर हैं उनका नाम लेता है, तो तेरा मकसद सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करना है। मैंने उनसे यही कहा है कि मिर्जा का यही तरीकाकार है। अगर तुम ये बात करते हो कि मैं मिर्जा के खिलाफ बात इसलिए करता हूं ताकि मेरी पब्लिसिटी हो, तो मिर्जा क्या कर रहा है? मिर्जा जो इस अंदाज में गुफ्तगू करता है उसका मकसद क्या है? वो इतना मशहूर कैसे हो गया? क्योंकि वो बुजुर्गों का नाम लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक वो हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं लेगा उसकी कोई बात सुनेगा नहीं। उसके अंदर उसकी अपनी तो इतनी औकात है ही नहीं कि उसके तकरीर कोई सुने।
اس کا بیان کوئی سنے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے علماء کرام پہلے بتا چکے ہیں لوگوں کو، تو اس کی بات میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے بیان میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نئی چیز یہی ہے، بابے تو کوئی شے ہی نہیں، ائمہ کرام تو کوئی شے ہی نہیں، مجتہدین تو کوئی شے ہی نہیں، فلانا تو کوئی شے ہی نہیں، بس ایک ہی شے پیدا کی ہے دنیا کے اندر، وہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا اور وہ میں ہوں، یہ مرزا کا کہنا ہے۔ اگر وہ بزرگوں کا نام نہ لینا تو اس کی بھی کوئی نہیں سنے گا، وہ بھی پبلسٹی کے لیے ہی بزرگوں کا نام لیتا ہے اپنی گندی زبان سے۔ تو اس کا ریئیکشن جو میں بات کرتا ہوں مرزا جیلمی کے خلاف، اس کا بھی ریئیکشن آتا ہے۔ لوگ مجھے بھی کال کرتے ہیں، لوگ مجھے بھی واٹس ایپ کرتے ہیں، میسج کر کے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کیوں کہ میں نے مرزا کے خلاف بات کی ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں مرزا کی یہ تعلیم نہیں ہے، مرزا کے اسٹوڈنٹ تو ایسا نہیں کرتے۔ نہ جناب نہ، جو مرزا کی تعلیم ہے نا اس کا یہی اثر ہے، جو مرزا کی زبان ہے نا اس کا اثر اس کے مقلدین کے اندر بھی آ رہا ہے، وہ بھی کسی کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، مرزا نے یہ لوگوں کو سکھایا ہی نہیں، بلکہ اس نے تو سکھایا کہ کتوں کی طرف پڑھ جاؤ، دوسروں کو جو میرے خلاف بات کرے اس کو پڑھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا صبر کرو، دلائل سے بات کرو، اچھے انداز سے اگلے کو دلائل دو، نہیں، وہ کہتا پڑھ جاؤ، کپڑے پھاڑ دو، شلواریں پھاڑ دو سب کی۔ جی ہاں، اس کا یہ انداز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا کے مقلدین کی زبان بہت اچھی ہے اور مرزا کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بڑی اچھی باتیں سکھاتا ہے، تو آئیے یہ وائس میسیج سن لیجئے جو میرے واٹس ایپ نمبر پر مرزا کے مقلدین میں سے ایک مقلد نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے۔ آپ لائیو سنیے کہ قاری صاحب کو کیا کہہ رہا ہے وہ، اور پھر دیکھیے کہ مرزا کی تعلیم کیا ہے، مرزا اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا سکھا رہا ہے، یہ سنیے۔ تیری قوت پتہ ہی کیا ہے کتے بہن کے لوڑے، تجھے بہن جو علم کے نام کی کوئی چیز ہے نہیں تیرے پاس، آگے تو دوسروں پہ کیچڑ اچال رہے، اس کی وجہ سے تجھے ویوز مل رہے ہیں، اپنے آپ کو وائرل کر رہے۔ اپنے باپ کے ہے نا تو اپنے علم سے جا کے نا وہ اپنی پہچان بنا، دوسروں پہ یہ بکواس کرنے سے جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا۔ ادھر آ کے بکواس کر رہے اپنے باپ کا فلانا ہے ڈمکانا ہے، تو اپنا باپ تو ثابت کرنا تو اپنے باپ کا ہے بھی یا نہیں بڑوے۔ میرے پاس اس شخص کی تصویر بھی موجود ہے اور اس شخص کا نمبر بھی موجود ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مزید انتشار پھیلے، اس لیے نہ میں اس کی تصویر لگا رہا ہوں نہ میں اس کا نمبر لگا رہا ہوں، لیکن صرف آخر میں جاتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ جب بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو بات سہنے کا حوصلہ بھی رکھو، بات برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھو۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اگر کانٹے کا بیج بو گے تو پھر کانٹے ہی نکلیں گے، اگر دوسروں میں نفرت بانٹو گے تو تمہیں بھی نفرت ہی ملے گی، محبت کبھی نہیں مل سکتی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی محبت ملے تو پھر اپنا انداز چینج کرو، اولیاء کرام کے بارے میں ادب اختیار کرو، بزرگوں کا نام ادب سے لو، اختلاف کرنا ہے ادب سے کرو، مگر یہ بدتمیزی اور بے شرمی ہم برداشت نہیں کریں گے۔